لوگ شعبان کی اس رات سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ شب برات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو مانگ لو اپنے گناہوں سے معافی، اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ یا اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے شب برات کا صدقہ ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ، آج جتنے لوگ بھی تیری عبادت کریں گے، جتنے بھی لوگ تجھ سے اس مہینے میں دعائیں مانگیں گے، تو ان سب کی عبادتوں اور جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ، یہ مہینہ، یہ اتنا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ شعبان اور رجب کے بیچ کا یہ مہینہ اللہ تیرے آقا کو بھی بہت پسند ہے۔ اے غفور الرحیم اللہ، یا اللہ اس مہینے میں تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما، اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہے اور مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ یا اللہ، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور میرے ایمان میں اضافہ بخشے، میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ 14 شعبان کا عمل۔ شعبان معظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر 40 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے ہی اپنی شعبان کی 15ویں شب بہت خشوع و خضوع کے ساتھ گزاریے، بہت عبادتوں کے ساتھ گزاریے۔ یہ تو مبارک مہینے ہیں، قبولیت کے مہینے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو بیداری کر کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو روزی مانگے میں اسے روزی عنایت فرما دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں، کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ وہ مہینہ ہے شعبان جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے، مالک ہماری تقدیر میں کچھ لکھ یا نہ لکھ، سب سے اوپر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا ضرور لکھ، تاکہ ہم بھی آقا مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ یہ تو رات ہے، مغفرت کی رات ہے، خوب دعائیں کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، ہمارے لیے بھی دعائیں کیجئے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ یہ مغفرت کی رات آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اے مسلمانوں، اس پاک رات شب برات کی تیاری کر لو کہ عبادت کی رات شب برات آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجیے، اور اپنے بچوں کو شب برات کی فضیلت سے آگاہ کیجیے۔ اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دلائیے۔ اس مبارک رات میں آتش بازی سے بچنے کا ذہن بنا دیجیے، اور 14 اور 15واں شعبان معظم کا روزہ رکھنے کی اہمیت و فضیلت بتائیے۔ اس رات قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا و فتح خوانی کے فضائل بتائیے۔ شب
شب برات کے فضائل اور بھی دیگر معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خوب دعائیں مانگیے اور جو عبادات ہم نے بتائی اس طریقے سے عبادات کیجیے اور دعائیں مانگیے، یقین کرے آپ کی تقدیر بدل دی جائے گی۔ شعبان کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے۔ حدیث کی ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصہ تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ختم نہ کرے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نفلی روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لگا بندہ ہوا دستور و معمول نہ تھا، مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی رویے کی پیروی کر سکے۔ حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان میں رکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینے کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے ہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت۔ روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی برکت، بکریوں کی بالوں سے زیادہ تعداد میں گنہگار افراد بخشے جانے کی رات، ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات۔ مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ وہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا، پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں
میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی شب بیداری کی فضیلت کہ نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ اس رات کی نماز 4 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی بھی اس رات یعنی 15 شعبان کا روزہ 15 شعبان کے دن جن پرندے درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ شعبان حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہے، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزی دار ہوں۔ کہ 15ویں شب میں حلوہ کیوں پکایا جاتا ہے؟ فرض، واجب یا ضروری نہیں ہے، کوئی بنائے تو ٹھیک، نہ بنائے تو کوئی بات نہیں، ہاں یہ جائز و مستحسن ضرور ہے، اور اگر ایصال ثواب کے لیے پکایا جائے تو کار خیر اور موجب ثواب ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ 14 شعبان معظم کو مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ یہ دن عرشی سال کا آخری دن ہے، آج اپنے اہل و عیاں، اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو کوئی عمدہ دل پسند اور مرغوب و محبوب کھانا کھلائیں تاکہ ان کی خاطر تواضع اور صلہ رحمی ہو جائے۔ تب ہمارے اقاربین نے غور و خوض کیا کہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب و مرغوب تھی، تو انہیں بخاری مسلم میں یہ حدیث ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے یا میٹھی چیز اور شہد کو محبوب اور مرغوب رکھتے تھے۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوا کہ ہم شب رات میں حلوہ کیوں پکاتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر پڑھے کہ پہلے 2 نفل پڑھنے سے پہلے عمر میں خیر و برکت کی نیت کرے، دوسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی نیت کریں، تیسرے 2 نفل پڑھنے سے پہلے مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت کریں۔ ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 بار سورہ یاسین یا 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگے۔ بخشش کی رات ہے یہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ اس شب میں لکھے جاتے ہیں لوگوں کے نصیب یا رب، میرے مقدر میں حج و عمرہ لکھ دے یا رب۔ اس رات جب نامہ اعمال لکھنا تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا، کعبے کا طواف لکھنا اور نبی کا غلام لکھنا، روزے پر حاضری ہو میری، اس طرح کے کچھ اعمال لکھنا۔ اس رات پورے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس کتاب میں ہے ان کی روحیں قبض کر لی۔ معافی کی رات، مغفرت کی رات اور شفاعت کی رات۔ اس رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔
آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ اس رات کی ساری برکتیں ہماری چولی میں ڈال دے۔ اس رات سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے۔ میں نہیں کر سکتا تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تعریف کی تو نے خود اپنے آپ کی، تو اسی طرح ہے جیسے تعریف کی تو نے خود اپنے آپ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اس رات نفل نماز کے سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دعائیں مانگتے دیکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کو سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائی اور کہا کہ اسے سجدے میں بار بار پڑھو۔ اس رات یعنی شعبان معظم کی 15ویں رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن رسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی، حفاظت جان و مال افضل ہے۔ حضرت علی کا خاص عمل۔ حضرت نوفل بقالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی 15ویں شب کو اکثر باہر آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب برات کی رات تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 15ویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس شخص نے اللہ سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول کی، اور جس نے دعائیں مغفرت کی تو اللہ نے اس کی مغفرت بھی کر دی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اے میرے مالک مولا، اے میرے پروردگار، تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے، تو وہ عطا کر سکتا ہے جو ہمیں دنیا میں کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ تو اس رات کے صدقے، تو اس رات کی برکت سے اس رات کی تمام فضیلتیں ہم پر اتار دیں، ہمیں گناہوں سے بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بلند و عظمت و ہمت عطا فرمائے، مشکلات و مصائب میں استقامت و بردباری کے ساتھ بڑھیں۔ اللہ کریم ہر مقام و منزل پر حامی و ناصر اور کارکشاں ہو۔ بابرکت و روشن ساعتوں کی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔